الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہماری زندگی کے لیے اور ہمیں جینے اور کھانے اور پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام تر آسائشیں ہمیں اور آپ کو عطا کی. پانی جیسی عظیم نعمت بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، جس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ہمہ وقت شکر گزاری، تسبیح و تحلیل، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبی اور پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہمیں اور آپ
آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دلایا اور اس کائنات میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں لگے رہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پانی کی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا کے اندر آج دنیا کا 2/3 حصہ اللہ رب العالمین نے سمندروں کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا۔ 2/3 حصہ پوری دنیا کا پانی ہے، سمندر ہے، اور 1/3 حصہ خشکی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بسایا ہے۔ پہاڑوں کو، لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ یہ جو پانی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا، یہ پانی اس کائنات میں ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر بڑھنے والی، اگنے والی چیز کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر گرو نہیں کر سکتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے دنیا کی ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ اس کی پیدائش کی اصل اور بنیاد اور پانی ہے، اور اس کے زندگی جینے کی اصل بنیاد اور پانی ہے۔ افلا یؤمنون، اور اس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، کیا یہ لوگ پانی کے اس عظیم الشان اللہ رب العالمین کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں بجا لائیں گے؟ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ بحر و بر ہو، چاہے وہ خشک و تر ہو، ان تمام نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے سامنے تذکرہ فرما کے یہ مطالبہ فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی ان تمام قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والے نہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کرنے والے نہیں، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے والے نہیں، اور اس کائنات میں اللہ کی طاقت و قوت پر اور اللہ رب العالمین کے پاور پر ایمان لانے والے نہیں ہے کہ دنیا کے تغیر اور تبدل کا اور گردش لیل و نہار کا وہ تنے تنہا مالک و مختار ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ جا بجا اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے عرب کے مشرکین کو چیلنج بھی کیا اور عرب کے مشرکین سے مطالبہ بھی کیا۔ تو یہ پانی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر بارش کا پانی جو آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف نازل ہوتا ہے، یہ اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر پانی کا تذکرہ فرمایا، کہیں اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کے ذریعے سے پھلوں کو اگا دیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کے ذریعے سے لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو اگا دیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر خوبصورت باغات اور پھول اور پھلوں کو اپج دے دیا ہے، اس کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پانی سے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام زندہ اور ذی نمو چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وجود بخشا۔ تو پانی کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن کے احکامات کیا ہے، اور پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا احکامات دیے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ
کہ یہ جو پانی آسمان سے روئے زمین پر نازل ہوتا ہے، دنیا میں برستا ہے، تو ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی برسانے والا، پانی نازل کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ گویا کہ آپ بارش کو دیکھیں، آپ پانی کو دیکھیں، آپ سمندر کو دیکھیں، آپ نہروں کو دیکھیں، آپ کو زمین سے پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے ملے اور ہماری اور آپ کی زندگی سیراب ہو، تو ساتھ میں یہ عقیدہ بھی ہو کہ یہ پانی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو پانی عطا کر سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ایمان اور کفر سے جوڑا ہے۔ اس عقیدے کو کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پانی برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو یہ ایمان کا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ پانی برسانے والی کوئی دوسری طاقت ہے، ستاروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، آسمان میں راشیوں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، ستاروں کے کنڈلیوں کے ملنے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا اس طریقے سے کوئی آدمی نچھتروں پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے، آسمان میں منازل قمر پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عقیدہ اور تصور رکھتا ہے کہ یہ ٹکراتے ہیں تو دنیا کے اندر بارش نازل ہوتی ہے، تو یہ زمانے جاہلیت کا اور کفر کا عقیدہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، رات میں بارش نازل ہوئی، رات میں بارش نازل ہوئی، تو جب بارش نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے بارش کا نزول ہوا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع قضا و نوع قضا و نوع قضا، فلاں فلاں نچھتروں کی وجہ سے، فلاں فلاں کنڈلیوں کی وجہ سے، فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے، آسمان میں منازل قمر کی وجہ سے اور ان کے آپس میں ملنے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس عقیدے کی اطلاع لگی۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ مصلی پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ آج رات میں کچھ لوگ مومن ہو گئے اور آج رات میں کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی صحابہ کرام کے سامنے کہ آج رات